السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کرنے والے ہیں جسے اکثر ایک سیاہ رات کہا جاتا ہے، اور دیکھیں گے کہ اس اندھیرے کے بعد صبح صادق کیسے طلوع ہوئی۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہماری ایکسپرٹ، اور ہماری گفتگو کا محور رہے گی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب الرحیق المختوم۔ تو آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے عرب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سیاہ رات کی جو تشبیہ ہے، یہ کتنی درست ہے؟ جی، سیاہ رات میرے خیال میں ایک بالکل صحیح تشبیہ ہے، اور یہ اندھیرا صرف روحانی نہیں تھا، مطلب شرک اور بت پرستی تو عام تھی ہی، لیکن سماجی طور پر بھی معاشرہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ قبائلی جنگیں تھیں جو نسلوں تک چلتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر خون بہا دیا جاتا تھا۔ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا۔ تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی نظام اتنا بگڑ جائے نا، تو وہ اپنے خاتمے کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک خلا تھا جسے ایک نئی روشنی نے آ کر پر کرنا تھا، اور اس روشنی کا مرکز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ الرحیق المختوم اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عرب میں سب سے پاکیزہ تھا۔ یہ صرف ایک اعزاز کی بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت تھی؟ نہیں نہیں، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس قبائلی معاشرے میں آپ کی شناخت، آپ کی عزت، سب کچھ آپ کا نسب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے عرب کا جو معزز ترین قبیلہ تھا قریش، اور قریش کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا بنو ہاشم، اس کا انتخاب کیا۔ حکمت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے ان کا خاندان تو ایسا ہے یا ویسا ہے۔ مطلب آپ کی سماجی ساخت کو پہلے دن سے ہی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اور بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، وہ 10 بیٹوں والی نظر کا۔ جی بالکل، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو وہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور جب ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور قرعہ نکلا ان کے سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ کے نام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسی آزمائش ہوگی۔ اور پھر جو ہوا وہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام، اور دوسری طرف 10 اونٹ، اور قرعہ پھر بھی عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جی چلتا رہا، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، 20، 30، 40، یہاں تک کہ جب تعداد 100 تک پہنچی تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو یہ صرف ایک جان بچانا نہیں تھا، ہے نا؟ اس میں کوئی بہت بڑا اشارہ تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک بیٹے کو بچانا نہیں تھا، یہ تو دراصل اس نسل کی حفاظت کا ایک الہی انتظام تھا جس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ یہ ہمیں پوری ابراہیمی تاریخ میں نظر آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ جس ہستی کو خدا اپنے خاص کام کے لیے چنتا ہے اس کی حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے۔ اچھا، تو نسب اعلیٰ ترین ثابت ہو گیا، والد کی جان بھی ایک معجزاتی طریقے سے بچ گئی۔ تو اب سٹیج سیٹ ہے اس لمحے کے لیے جب تاریخ نے اپنا رخ موڑنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ الرحیق مختوم کے مطابق یہ عام الفیل کے واقعے کے تقریباً 50 دن بعد کی بات ہے۔ پیر کا دن تھا اور تاریخ 9 ربیع الاول بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ 12 ربیع الاول کی روایت زیادہ مشہور ہے، لیکن اصل حیرت انگیز بات وہ نشانیاں ہیں جو اس ولادت کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وہ خود فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت انہوں نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ ایک منٹ، شام کے محلات؟ اور اسی وقت دنیا کی دوسری سپر پاورز کے مراکز میں بھی عجیب واقعات ہو رہے تھے؟ مطلب فارس میں کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جی، 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ بجھ گیا، اور ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ کیا اس وقت کسی نے ان واقعات کو آپس میں جوڑا تھا؟ یہ بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، فوری طور پر شاید کسی نے نہ جوڑا ہو، لیکن جب تاریخ ان سب کو اکٹھا کرتی ہے تو ایک واضح تصویر بنتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھے، یہ علامتی اعلانات تھے۔ کسرا کے 14 کنگڑوں کا گرنا فارس کے سلطنت کے زوال کا اشارہ تھا۔ آتش کدے کا بجھنا یعنی آتش پرستی پر مبنی نظام کا خاتمہ، اور جھیل کا خشک ہونا کہ اب باطل نظریات کے چشمے خشک ہو جائیں گے۔ یہ کائنات کا طریقہ تھا یہ بتانے کا کہ پرانا ورلڈ آرڈر اب ختم ہونے والا ہے۔
اچھا، ولادت کے بعد عربوں میں ایک روایت تھی کہ وہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات بھیج دیتے تھے۔ آج کے دور میں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ بچے شہر کی بیماریوں سے بچ کر صحرا کی کھلی فضا میں پلیں بڑھیں، اور دوسرا جو شاید زیادہ اہم تھا وہ تھا زبان کی فصاحت۔ صحرا کے جو بدو تھے نا، وہ اس وقت خالص ترین اور فصیح ترین عربی بولتے تھے، اور چونکہ قرآن نے عربی مبین یعنی واضح عربی میں نازل ہونا تھا، تو یہ الہی منصوبہ بندی کا حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ بے مثال روانی اور طاقت پیدا ہو۔ اور یہیں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ حیرت انگیز قصہ سامنے آتا ہے۔ مطلب ایک طرف قحط سالی ہے، غربت ہے، اور ایک یتیم بچہ جسے کوئی لینے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف جیسے ہی وہ بچہ گود میں آتا ہے قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ اور یہ برکتیں اتنی فوری اور واضح تھیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ خود بتاتی ہیں کہ ان کی سواری ایک کمزور سی گدھی قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ان کی اپنی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی اپنی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، ان کی وہ سوکھی اونٹنی دودھ سے بھر گئی۔ اور واپسی پر ان کی وہی سواری۔ جی، واپسی پر ان کی وہی کمزور سواری اتنی تیز بھاگی کہ قافلے میں سب سے آگے نکل گئی، اور لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے، حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ برکتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا جو ان کے ساتھ 4 سال تک جاری رہا۔ اور اسی دوران وہ شق صدر کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اپنے مادی ذہن سے تھوڑا اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے آپ ایک روحانی سرجری کہہ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکالا اور کہا، یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے کلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کا مقصد نبوت کے عظیم بوجھ کے لیے آپ کو اندرونی طور پر پاک اور تیار کرنا تھا کہ آپ کا دل صرف اور صرف وحی الہی کا مرکز بن سکے۔ یہ دیکھ کر دوسرے بچے تو یقیناً ڈر گئے ہوں گے۔ حضرت حلیمہ کا کیا رد عمل تھا؟ بچے تو ڈر کر بھاگے اور جا کر حضرت حلیمہ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بھاگتی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، بس چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس واقعے نے انہیں بہت خوفزدہ کر دیا اور انہیں لگا کہ اب وہ اس امانت کی حفاظت نہیں کر پائیں گی۔ بس اسی خوف کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئیں۔ اور یہاں سے زندگی ایک نیا اور بہت مشکل موڑ لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور صرف 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی، وہ مدینہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ذرا رک کر سوچیں، ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو صحرا میں اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے۔ اس صدمے کا، اس تنہائی کا کسی کی شخصیت پر کیا اثر ہوگا؟ تو کیا یہ ایک طرح کی ٹریننگ تھی کہ انہیں اتنا مضبوط بنایا جا رہا تھا کہ ان کا انحصار کسی انسان پر نہ رہے، صرف اپنے خالق پر ہو؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ یہ یتیمی محض ایک اتفاق نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت گہری حکمت تھی۔ جس ہستی کو تمام عالمین کا سہارا بننا تھا، اللہ انہیں بچپن سے ہی تمام دنیاوی سہاروں سے بے نیاز کر رہا تھا۔ ماں کی شفقت سے محرومی، اور پھر صرف 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یہ پے در پہ صدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا رہے تھے کہ آپ کا واحد اور حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ یتیموں اور بے سہاروں کے لیے تھی۔ بلا شبہ وہ رحمت للعالمین کی شان کا ایک خاصہ بنی۔ دادا کی وفات کے بعد ذمہ داری آئی چچا ابو طالب پر۔ اور یہ رشتہ بھی کمال کا ہے۔ ابو طالب نے آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بالکل، ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کو نبھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کی۔ اور یہی محبت بعد میں نبوت کے سخت ترین دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بنی۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا آغاز بھی ہوا۔ آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ اور ایک چرواہے کا کام،
یہ بھی تو ایک طرح کی ٹریننگ ہی ہے، صبر، ذمہ داری، اپنی رعایا کا خیال رکھنا۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ چرواہے کا کام قیادت کی پہلی درسگاہ ہے۔ یہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، مخلوق کی نگہداشت سکھاتا ہے، اور یہی تربیت آگے جا کر مزید نکھری جب آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے پورے مکے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور یہ القابات آپ کو اسی معاشرے نے دیے تھے جو بعد میں آپ کا مخالف بن گیا۔ جی بالکل۔ تو الرحیق المختوم کا یہ ابتدائی حصہ ہمیں صرف واقعات نہیں سناتا، بلکہ ایک شخصیت کی تعمیر کا پورا عمل دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے منتخب بندوں کو کن مراحل سے گزار کر اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی مضبوط بنیاد تھی جس پر نبوت کی وہ عظیم عمارت تعمیر ہوئی جس نے انسانیت کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ کا پاکیزہ نسب، ولادت کے کائناتی اشارے، صحرا کی تربیت، روحانی پاکیزگی اور بچپن کی آزمائشیں، یہ سب مل کر اس بے مثال شخصیت کو تشکیل دے رہے تھے۔ اور یہاں سے یہ سفر اور بھی دلچسپ ہوتا جائے گا۔ اگلی بار جب ہم اس کتاب میں مزید گہرائی میں جائیں گے تو بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تجارتی سفر کی، بحیرہ راہب کی تاریخی پیشگوئی کی، اور ام مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کے واقعات کی، جو آپ کی زندگی کا ایک نیا اور بہت اہم باب تھا۔ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے جس پر وہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کی پرورش میں جسے پوری انسانیت کے لیے رحمت بننا تھا، بچپن کی تنہائی اور آزمائشوں نے ان کے کردار کو مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہوگا؟